ہمارا یاد کرنا نہیں کوئی اتنے معنی رکھتا حضرت، لیکن ان کا یاد کرنا بڑے معنی رکھتا. اور حضرت انہوں نے کہاں کہاں یاد کیا. کبھی کتابیں کھولو، کبھی علماء کے پاس آ کے بیٹھو، سنو تو صحیح حضرت، وہ ہمیں ذرا بتاؤ ہمارے محبوب نے ہمیں کہاں کہاں یاد کیا حضرت. یہ حضرت فضل بن عباس سے بھی ایک روایت ہے، اور حضرت قسم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی ایک روایت ہے، اور دونوں کی تقریباً ملتی جلتی روایتیں ہیں. حضرت سیدنا قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ آخری شخص ہوں جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک سے باہر آیا حضرت. تو کہتے ہیں جب میں باہر نکلا نا تو دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی قسم ایک بار پھر اتر اور پھر روح مبارک کی زیارت کر لیں. اور کیونکہ حضرت اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں، اس لیے میں واپس ہی رہتا ہوں. بس اتنا ہی میں کہہ دیتا ہوں کہ روح مبارک کیا تھا کہ آدم چشتی نے حضرت حسان بن ثابت نے تو جو لکھا سو لکھا ہی نا حضرت، ان جیسا کون لکھ سکتا ہے. لیکن آدم چشتی نے ہم جیسے جٹکوں کے لیے بڑا ہی آسان کر کے لکھ دیا. وہ کیا کہتے ہیں، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا. وہ کسی نے کہا تھا نا، بن دیکھے فدا ہے سب عالم، دیدار کا عالم کیا ہوگا حضرت. وہ بھی دیکھا نہیں تو ممتاز قادری شہید ہو گئے، غازی علم الدین نے وار دیا اپنا آپ حضرت. وہ بھائی اگر بن دیکھے یہ حال ہے تو دیکھ لے تو پھر کیا ہوگا حضرت. اسی لیے تو کسی اور نے بھی لکھا تھا نا، وہ کہتے ہیں اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں. وہ تھے جن کو دیکھ کے انگلیاں کٹ گئیں، اور یہ وہ ہیں جنہیں بغیر دیکھے سر کٹ رہے ہیں حضرت. بڑا سونا لکھا اعظم چشتی نے، اجے تو میرا محبوب نہیں. تو حضرت کیا کہنے حضرت اس روح. دیکھو نا حضرت، جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا نا، تو یہ قرآن ہے چلو، تو وہ دیکھ کے وہ جو ہے نا، وہ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. بھائی ہمیں تو کٹ لگ جائے تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہاں کہیں تذکرہ نہیں کہ وہ انگلیاں کٹ گئیں، وہ ہاتھ کٹ گئے تو انہوں نے چیخو پکار کی. نہیں، قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور کاٹ کے آگے سے کیا کہتی ہیں، وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. یہ تو انسان ہے ہی نہیں، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم. حضرت جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو پھر یہ ان کا حال ہے. تو پھر قربان جائیں جنہوں نے حضور کا روح مبارک دیکھا ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا. کی اعجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے وہ وک جاوے. جیڑا آوے. اور کچھ وقت نہیں ہے کیونکہ میں نے آگے لاہور کے لیے بھی نکلنا ہے، تو مجھے یہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مصرے بڑے ہی پسند ہیں. تو قربان جاؤں یہ ان میں سے ہیں جو دیکھ کے لکھ رہے ہیں حضرت. تو سارا تو چلو میں نہیں کہوں گا، تو صرف یہ مصرع مجھے بڑا پسند ہے. لکھتے کیا ہیں، دیکھو نا حضرت، ہمارے کیا ہے ہونٹ سرخ کرنے کے لیے وہ سرخیاں لگانی پڑتی ہیں، لیکن وہاں کیا ہے کہ دیکھ کے پیر میر علی شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں، لباں سرخ آنکھاں کے لالے لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہین کلیاں. لیکن اب کیا کیا لکھتے ہیں حضرت، پھر یہاں بات ہی ختم کر دی. کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے میر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جائڑیاں. اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرمارے، وہ بجلی ڈردی لشک نہ مارے، مطلب بید بھی ہو جاوے. میں سارے نہیں چلو پڑھوں گا. کھول دے ون جی ول زلفاں دا راہی راہ بھول جاوے. ہائے اعظم میڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. نظر کہاں سے آتا حضرت، وہ حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں، وہ ماں نے جمے کوئی نہیں ہے جدا تھا، کہاں سے نظر آئے. تو کہتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا نا تو دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی، اوے قسم پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، وہ ایک بار پھر واپس جا اور حضور نبی علیہ السلام کے روح مبارک کی زیارت کر. کہتے میں واپس گیا پھر تو جا کے نا نبی علیہ السلام کے چہرے والدہا کی میں نے زیارت کی. تو دیکھتا کیا ہوں کہ مزار مبارک میں لیٹے لیٹے بھی نا نبی علیہ السلام کے جو لبہائے مبارکہ ہیں، جو ہونٹ ہیں، وہ حرکت میں ہیں. کہتے میں بڑا پریشان ہوا، میں نبی علیہ السلام اپنے مزار مبارک میں لیٹے لیٹے کیا کہہ رہی. تو کہتے جو سننے کے لیے کان قریب کیے تو نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کو
دعائیہ انداز میں یاد کرتے ہوئے کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی. حضور نے وہاں بھی ہمیں یاد کیا, اوے امتی, اوے آج تو اتنا ہی مصروف ہو گیا کہ تیرے پاس آج ٹائم ہی نہیں رہا کوئی بھی, تو اتنا ہی مصروف ہو گیا, تو نے اتنے کو بڑا کاروبار چھیڑ لیا. کیا حضرت کہہ رہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. اب دیکھو نا, چلو حضرت نعرے تو جتنے مرضی مار لو وہ تو آپ کو بڑے مل جائیں گے, تو یہ کسی نے ہاتھ کھڑا کر کے بتانا نہیں ہے, آپ نے بس جواب دے دینا, جن کو آپ نے دینا آپ کا جواب ان تک پہنچ جائے گا. چلو تھوڑا سا اپنا بھی ہم محاسبہ کر لیتے ہیں. آج کتنی بار درود پڑھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ؟ مجھے کسی نے جواب نہیں دینا, بس خود کو جواب دے لو جن تک جواب جانا چلے. کتنی بار درود شریف پڑھا آج ہم نے نبی علیہ السلام؟ آج کتنی بار اللہ پاک کو یاد کیا؟ اچھا چلو ایک اور کر لیتے ہیں. وہ دیکھو نا, وہ ناروے والوں نے قرآن پاک کے ساتھ جو سلوک کیا, اور ہمیں ان سے کچھ اچھے کی امید ہے بھی نہیں ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. تو چلو ہم اپنی بات کر لیتے ہیں. کتنی دیر ہوئی قرآن پاک کھولے ہوئے؟ بھائی ہمیں نہیں کسی نے پوچھنا, ہم نے کسی کو جواب نہیں دینا جا کے. ناروے والوں کو پوچھو گے, ہمیں نہیں ہوگی. بتاؤ بھائی کتنی دیر ہو گئی, جواب دو, اپنے آپ کو جواب دو, کتنی دیر ہو گئی قرآن پاک کھولے ہوئے؟ یار جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. حضرت ہمارے اکابرین تو حضرت کہیں 1000 بار درود پاک پڑھنے والے تھے حضرت, اور آج نوبت یہاں تک آ گئی کہ 100 بار بھی نہیں پڑھتا کوئی بھی. اس لیے یہ باتیں چھوڑ دو حضرت, اور عمل کی طرف آؤ, عمل کی طرف آؤ. دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مربت کیجیے. کون کرتا ہے حضرت, وہ نعرے رہ گئے ہمارے پاس. اس لیے عمل کی طرف آؤ, درود پاک پڑھا. اور یہی تو میں حضرت ہر جگہ جا کے, بھائی ہم بھی مدارس میں پڑھے ہیں, بچے یہاں علماء بیٹھے ہیں, وہ ابرار خطابت, وہ کنز الخطیب, وہ ہمیں یاد ہیں ساری حضرت. میں سارے نعرے مارنا, بھائی مدارس میں یہی ہوتا ہے نا ابتدا میں حضرت, جتنے بھی خطیب ہیں سارے برار خطابت کا سہارا لیتے ہیں جب ہم مدارس, کیونکہ آپ کو شاید نہیں پتا یہ بزم ادب ہوتی ہے مدرسوں میں جمعرات کو حضرت. پھر وہاں 4 تقریریں, 4 نعتیں, اور جو ہے نا 4 تلاوتیں. اس کا ایک ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت ہو. تو ظاہر ہے حضرت اس وقت تو ہماری بھی علمی سطح اتنی نہیں تھی کہ ہم بڑی کتابوں سے کچھ اخذ کرتے, تو ہم بھی جا کے بازار سے برار خطابت لے, ساری تقریریں ہمیں یاد ہیں حضرت. لیکن نہیں یار, آج امت کا بڑا برا حال ہے, اور اتنا برا ہو گیا کہ آج امت روحانی طور پر حضور نبی علیہ السلام سے بڑی دور چلی گئی ہے, بڑی دور چلی گئی ہے, بڑی دور چلی گئی. آج کسی سے بھی پوچھ لو حضرت جی مدینہ کدھر ہے, جی بڑی دور ہے. لیکن یہ بات اب آئی ہے, ہاں پہلے یہ بات نہیں تھی حضرت. آدم چشتی نے لکھا, اور حضرت انہوں نے یہ لطیفے نہیں لکھے. آدم چشتی کیا کہتے ہیں, آپ فرماتے کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. یہ ہم نے مدینہ دور کر دیا حضرت. وہ عاشقوں نے کہا نہیں تھا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں حضرت. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اس لیے حضرت یہ دور کرو بے عملی بدر. روز درود پڑھو نبی علیہ السلام, پڑھو بے شمار پڑھو, بار بار پڑھو حضرت, بار بار پڑھو, بار بار پڑھو. اور اتنی بات ہمیشہ یاد رکھنا, اتنے عمل آندے ہونے نے نبیڑے کسے نے تیری ذات پوچھنی. دروشی پڑھا کرو, دروشی پڑھا کرو, دروشی پڑھا کرو, دروشی پڑھا کرو. باحضور ہو. یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں, یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں, تو میں کہتا ہوں بڑا اچھا دور تھا جب بزرگ بھی بزرگوں کو ملنے جایا کرتے تھے. اب تو حضرت جو تھوڑا سا بھی بزرگ ہو جائے وہ کہتا میں ہی بزرگ ہوں, مجھے نہیں لوڑ کسی کے پاس جانے کی. بڑا اچھا دور تھا جب بزرگ بھی بزرگوں سے ملنے جایا کرتے تھے. اب کون جاتا ہے حضرت کسی کے پاس. تو آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ ہیں, کہتے میں ملنے کے لیے گیا. تو کہتے جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھا, پانی میں نا آٹا گھول رکھا ہے اور وہی کھا رہے ہیں. کہتے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, بھئی ایسی آفت کیا پڑی کہ پانی میں آٹے گھول کے کھانا پڑ گیا. تو کہتے میں نے سوال کیا حضور
पानी च आटा घोल के क्यों खान दे हो? वही इसको गूंद लेते, इसका पेड़ा कर लेते, आग जला लेते, रोटी लगा लेते, लगा के खा लेते। ज़रा जवाब सुनना हज़रत, ये हमारे काबिरीन है। अब आगे से फरमाते भाई गूंदते भी टाइम लगना था, अब पेड़ा करते भी टाइम लगना था, आग जलाते भी टाइम लगना था, रोटी पकाते भी टाइम लगना था, पका के खाते भी टाइम लगना था, और पानी में आटा घोल के इसलिए खा रहा हूं जो वक्त बच जाएगा अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को और याद कर लूंगा। असी सारा दिन वेले झूठे बह रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, कसूर बड़ा रल मिल के हजरत जी तबाही आई, एवं नहीं आई। जैसे मैंने कहा ना, हमारे बचपन में ऐसी नातें थी हजरत के, वो जो थोड़े अमल के पेच थे ना, वो भी टाइट हो जाते थे। अब तो बेअमली बेअमली है हजरत बस। वो हमने बचपन में एक नात शरीफ सुना करते थे, वो क्या थी? अब नात भी है, अकीदा भी है और तरबियत भी होने लगी। वो क्या थी? दिल याद लई बनाया है। क्या बात, पहली बात क्या पता चली? दिल याद के लिए है, दिल याद के लिए है। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। अब कहाँ है हजरत, ये बातें रह गई। हजरत ये सारा कुछ ही उन्हीं के लिए। जमीनो जमान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से सलमान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। इसलिए यार ये याद जोड़ के मैं सियालकोट से दर्द लेके आया, पुत्र बेअमली छड़ दो, नमाज की पाबंदी करो, दाढ़ी शरीफ रखो, कुछ भी नहीं इंशाल्लाह। इस वक्त का बहुत बड़ा जिहाद है, रखो इंशाल्लाह। तो जे किसी का ना विआह होए तो मैनू फोन कर लीजिए इंशाल्लाह। जे मामा फुफो मासी ना कर दे तो मैनू फोन कर दईए। इन्हां दी की जरूरत है ना करन। दोनों नफल पढ़ के ना तो सिर्फ वर्जी पा दईए। या अल्लाह तेरे महबूब की सुन्नत जिंदा करांगे तो हुण सानू लोकां ने कुड़ियां भी नहीं देनियां। जे ना हज़रत सवेरे बूहा खड़किया तो मैं जुर्मदार हाँ। हाँ भाई आओ तो सही नहीं। हाँ कौन है जो आपको नहीं देगा? हाँ याद रखना, ये सारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हजरत, सारा अल्लाह कह रहा, अल्लाह ने अपने महबूब को दे दिया। हाँ ये चलो अब मैं आने लगा हूँ तरबियत की तरफ। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हम है ना, हमने उस्तादों से सीखा, हमने किताबों से सीखा, हमने बुजुर्गों से सीखा, लेकिन हजरत अर्रहमान अल्लमल कुरान, जो नबी होता है उसको कोई नहीं सिखाता, उनको खुद अल्लाह ही सिखाते हैं। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत का एक बाप। अल्लाह पाक ने पूछा, मेरे कलीम को दोस्त है, अर्ज की अल्लाह एक दर्जी है, मेरा बचपन का यार है। फरमाया कच्चा के पक्का? अर्ज की अल्लाह बड़ा ही पक्का है। फरमाया अगर इतना ही पक्का है तो जाओ उससे सुई तो लेके आओ। अब सुई क्या है हजरत? वो आज मुझसे भी को मांगने आए तो मैं नहीं इनकार करूंगा, है ही कुछ नहीं हजरत। आज भी 4-5 रुपए की आती है, उस वक्त भी ऐसे ही थी। वो हजरत से सुई मांगने आ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर गए, उसने बिठाया, बड़ी मोहब्बत की। अब सिर्फ दोस्त नहीं, अब दोस्त भी वो हैं जिनके सरे मुबारक पे ताजे नबूवत सज चुके हैं। बड़ी मोहब्बत की, बड़ा अदब किया। वो बिठा के ना अर्ज करता है, हजरत किवें आन होया? आपने फरमाया भाई तुझे याद है हमारा बचपन इकट्ठा गुजरा? जी जनाब। जवानी इकट्ठी गुजरी? जी जनाब। क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बचपन फिरौन के महल में गुजरा था। आपने फरमाया तुझे याद है ना, मैं महल से तुझे ला के कितने कितने कीमती तोहफे दिया करता था? जी जनाब। तो चल आज फिर मैनू भी तेरे ना काम पै गया, एक सुई ते दे, तू दर्जी। वो कहता नहीं जनाब सुई कोई नहीं। आपने कहा तुझे बचपन में मैं क्या क्या नहीं देता रहा, आज पहली बार सुई मांगी है वो भी नहीं दे रहा। वो कहता है हुजूर किसी बात का इनकार नहीं, सुई नहीं देनी मैंने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई दूर पे वापस गए। अल्लाह पाक ने पूछा मेरे कलीम क्या बनी? अर्ज की अल्लाह है मनदा है कि यार हाँ, लेकिन सुई नहीं जे देन लिया। फिर मैं फिर जाओ। आप गए, उसने सारी जितनी सुइयाँ थी ना सारी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन में डाल दी, खुद भी गिर गया और माफ़ी मांगने लग पड़ा। हुजूर मैनू माफ़ी दे दे, हुजूर मैनू माफ़ी दे दे। आप बड़े हैरान हुए, पहले एक सुई नहीं दे रहा था, सारी दे रहा है। हुक्म क्योंकि एक का था। एक सुई उठाई और कोई तूर पर वापस गए। अल्लाह पाक ने पूछा कलीम क्या बनी? अर्ज की अल्लाह पहले एक नहीं देन दिया, हुण कहंदा सारियां ताड़ियां ने। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे कलीम पहले भी उसके दिल में मैंने डाला था, भी मैंने डाला। कोने को रिश्ता नहीं देगा दाढ़ी की वजह से। आओ तो सही यार है, बहाने पे लांदे, बहाने पे लांदे। कौन है जो रिश्ता नहीं देगा? डाल देना अर्जी। हाँ देखो सिरे बुआ ना खड़ गया तो गल करियो, कौन है जो रिश्ता नहीं देगा?
اصل میں بات یہ ہے حضرت ہمارے اندر اب بھی چور ہے حضرت، ہمارے اندر ہی چور ہے. اب بہانہ میں بھی رشتوں کا لگاتے پھرتے ہیں حضرت. یہ نہ کرو، سونی کر کے رکھو انشاءاللہ حضرت. اور یاد رکھو یہ آپ نے میلاد شریف منایا نا پتر، اب ایسے میں نے پہلے کہا نا میں یہاں کسی اور ارادے سے نہیں ہے، میں تو تربیت کرنے آیا ہوں. اللہ آپ کو اس سے بھی سونی انداز سے منانے کی توفیق عطا کرے. آپ نے جھنڈیاں لگائیں، لڑیاں لگائیں، 100 بار لگاؤ، لیکن جو آپ نے جھنڈیاں اور لڑیاں لگائیں یہ کہاں سے آئیں؟ چائنا سے. تو حضرت جی پھر یہ ہم کیسا میلاد منا رہے ہیں کہ چائنا کی لگا رہے ہیں مدینے کی اتار رہے ہیں. اصل میلاد حضرت اس دن ہی ہونا جی جدن مدینے دیاں لگن گیا. اور میں آپ کو بتاؤں حضرت جنہوں نے میلاد منایا وہ کیسے تھے. یہ میں موزے جب پہنتا ہوں مجھے ہمیشہ حضرت کی بات یاد آتی ہے. مجھے نام ان کا اس وقت نہیں ذہن میں آ رہا، کو تھوڑی ایک ٹینشن چل رہی ہے. حضرت کو نا دائیں پاؤں پہ پھنسی ہو گئی، جس کو پنجابی میں کہیں گے دانہ نکل آیا. وہ طبیب آیا دیکھنے کے لیے، تو حضرت کو کہتا ہے حضور لاؤ جراب، موزہ لاؤ مینوں تے وہاؤ اپنا پیر. اب کیونکہ پھنسی تھی دائیں پاؤں پہ تو دائیں موزہ اتارنا چاہیے تھا نا. تو حضرت نے کیا کیا، انہوں نے پہلے بائیں اتارا. تو کی عرض کردہ حضور سجے پیر تے دانا ہے تے سجی جراب لا کے مینوں بہاؤ. آپ نے فرمایا دانا تے سجے پیر تے بھی، لیکن سنت تے کھبی لانا ہے نا پہلے ہے. اور سنت متواتر سارے انبیاء کی داڑھی ہے، سارے صحابہ کی داڑھی، سارے اولیاء کی داڑھی. ہائے تو بڑے بکواس کرنے والے یہ بکواس کر رہے ہیں نا، نہیں اس ویلے تے کینچی نہیں سی نہ ہوندی تاں رکھ دے سن. نہیں حضرت ایسی قطن کوئی بات نہیں ہے، سب کی سنت ہے پتر. بڑا اوکھا جہاد ہے. ہاں گھروں ٹچکراں شروع ہونی ہیں اور جہاں جاؤ گے ٹچکریں ہوں گی. مجھے پہلے خود بڑا غصہ آتا تھا، وہ بینک جانا، کسی آفس جانا، کسی دفتر جانا، وہ میرے کو داڑھی منڈا لنگ گیا انہوں روکنا نہیں، میں نے روک لینا انہیں. مجھے پہلے بڑا غصہ لگنا یار چنگا ہے داڑھی رکھ کے جرم ہی کر بیٹھے. لیکن حضرت اب مزہ آتا ہے، وہ ویکھتے سے تینوں انہاں دی وجہ نہ روک دینے پہ، تینوں انہاں دی وجہ نہ روک دینے پہ. اس لیے پتر اور آپ میں پتہ نہیں کبھی کو سیالکوٹ آیا کہ نہیں آیا. سیالکوٹ میں میرے بزرگ ہوئے ہیں، میرے دادا شیخ حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ. اور کہتے ہیں نا بزرگوں کی اپنی باتیں ہوتی ہیں. آپ ایک پنجابی میں بڑی سونی بات کہا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے بابا اے کھ رکھ لے تیرا کھ رہ جاؤ گا. تو انہوں نے بڑا ہولا جان لیا نا، نائی نو پیسے دے کے لوانا جا کے، اے کھ رکھ لے کھ رہ جاؤ گا، کھ رہ جاؤ. اس لیے میں جتنے بچے ہیں حضرت آپ سب سے کہوں گا، ایک وہ ہے نا جس کے لیے ہم نہیں رکھ رہے. پتر تو مر جانا، کسی نے مہینہ رونا، کسی نے 1.5 مہینہ رونا، بھول جانا حضرت انہوں نے، کسی نے نہیں پوچھنا تنوں حضرت. اس لیے یہ رکھو حضرت، نماز کی پابندی کرو، سونی کر کے رکھو حضرت. کچھ بھی نہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے رحمت ہی ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے رحمت ہی ہوگی. بس یہی ہے حضرت کہ آج ہم روحانی طور پہ بہت دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گئے. لیکن حضرت یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے بڑے بھی ایسے تھے، نہیں حضرت یہ دور ہم ہو گئے ہیں، وہ دور نہیں تھے. یہ بہت پیارا نام ہے ہماری تاریخ کا، حضرت سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کہ جو ہے نا صوفیاء میں ہے، بہت بڑا اپنے اب وقت کا نام ہوا ہے، بہت بڑا. اور حضرت کو بڑی چلو میں نہیں اس طرح بندہ بڑا نہیں بنتا، بڑا بنتا ہے بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پر راضی رہنے سے. اب دیکھو نا حضرت یہ داڑھی رکھنے کا حکم ہے، یہ حکم ہے، ہم اس پہ بھی نہیں. اس سے آگے ہے کچھ معاملات جہاں بندے کو اختیار ہوتا ہے، لیکن مقام رضا یہ ہے کہ بندہ اپنے اختیار کو بھی ترک کر کے کہ نہیں یا اللہ جی میں تیری مرضی ہے حضرت. اور جو پھر یہاں آتا ہے نا حضرت وہ پھر بڑا بنتا ہے، وہ بڑا بنتا ہے. یہ حضرت سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑا نام ہے اپنے. ہم تو یہ حکم بھی نہیں نا پورے کرتے. اب دیکھو یہ بڑے کیسے بنتے ہیں. یہ لکھا ہے کہ گنگو میں قید پڑ گیا، تو یہ اللہ والے ہوتے بڑے نرم دل ہیں حضرت. تو آپ نے کیا کیا، اپنی روحانی طاقت سے ایک ایسی دیگ بنائی کہ جو بندہ جو نیت کر کے اس میں برتن ڈالتا نا اس کی نیت کے مطابق کھانا نکلتا. کیونکہ مسلمان بھی رہتے تھے، ہندو بھی رہتے تھے، سکھ بھی رہتے تھے، سارے رہتے تھے، سب کے کھانے جدا جدا ہیں. جو نیت کر کے برتن ڈالتا نا وہی کھانا نکلتا. لیکن حضرت ادھر یہ ادھر کوئی کمال نہیں ہے، ادھر کمال کچھ ہو رہی ہے. لکھا ہے ایک دن حضرت بیٹھے تھے تو غیب سے آواز آئی، اوے عبد القدوس.
وہ فقیری تے کر لی ہوں رزاقی بھی کرن لگا ہے. عرض کی یا اللہ میں تو دیکھ تاں بنائی ہے کہ تیری مخلوق بھکھی ہے, چل کھانا کھا لیں گے. تو آواز آئی ساڈے نال بہتا پیار کرنا ہے, اللہ ساڈے نال بہتا پیار کرنا ہے. تو لکھا ہے کہ حضرت نے دیکھ توڑ دی اور پھر مقام رضا پر فائز ہوئے. امام حسین نے یہی کیا نا حضرت, کیا آپ کربلا میں کر کچھ نہیں سکتے تھے؟ سارا کچھ ہی کر, لیکن کیا ہوا حضرت؟ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. حضرت کیڑا مڑدا جی حضرت, اچھے کسی نے جی لڑائی ہوئی تو کی نہیں میں معاف کر چڑیا ہے, معاف کرنے والے کتنے حضرت ہوں, تیرے کو ہویا ہی کھ نہیں ہے. وہ حسین ہی تھے جنہوں نے معاف کر دیا, حسین ہی. طاقت ہوندیاں زور نہ لایا, بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیاں. حضرت اگر کچھ کرتے تو منع تو نہیں تھا کرنا, لیکن کیا کہا جی وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نوں چولہے پاواں. ہمیں حکم ہے سر ننگا نہ رکھو, ہم نہیں رکھتے. ہمیں حکم ہے داڑھی رکھو, جھوٹ نہ بولو نہیں باز آتے, حرام نہ کھاؤ نہیں چھوڑتے. ہم سے تو یہ نہیں ہوا حضرت, یہ تو بہت آگے کی باتیں ہیں حضرت, بہت آگے کی باتیں ہیں. پھر یہ بڑے لوگ تھے حضرت. تو لکھا ہے کہ حضرت سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور مبارک میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ, یہ بھی صاحب تصنیف بزرگ ہوئے ہیں. تو یہ پہلے صوفیاء کے مخالفین میں سے تھے اور انہوں نے حضرت کے خلاف بڑے بڑے فتوے, وہ آج کل بیٹھا ہوا ہے نا وہ مرزا جیل میں بھی, اللہ اسے ہدایت دے دے. ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں, وہ بڑے بڑے سخت الفاظ بول رہے ہیں بزرگوں کے لیے. میں دعا کروں گا اللہ اسے ہدایت دے, اللہ اسے ہدایت دے. اس نے ان بزرگوں کو پڑھا ہی نہیں حضرت, یہ بزرگ تھے کیا حضرت, یہ لوگ کیا تھے اور یہ ان کا کردار کیا تھا. لیکن اتنا بھی یاد رکھنا حضرت, ان بزرگوں کے کردار کو مجروح کرنے میں ہم بھی بڑے ذمہ دار ہیں اس میں حضرت. داتا حضور نے کب کہا تھا کہ یہ میلہ لگانا ادھر آ کے, کہا تھا انہوں نے؟ کب کہا تھا حضرت؟ بلے شاہ نے کہاں کہا تھا کہ میرے مزار پہ آ کے اس طرح کا میلہ لگا, کہا تھا انہوں نے. ہم بڑے ذمہ دار ہیں حضرت اس کے. ہم نے زمانے کے سامنے اپنے بزرگوں کو جس طرح پیش کیا نا, یہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا نہیں تھا کہ بھائی مزار کا جو غلاف ہے, جو مزار کے اوپر وہ آپ چادر چڑھاتے ہو, جتنی دیر وہ ایک چادر میلی نہ ہو جائے دوسری نہ ڈالنا کوئی بھی. یہ ہم کر رہے ہیں حضرت, چادر تے چادر نہ چڑھن نہیں دی. انہوں نے کب کہا تھا ہمارے مزاروں پہ آ کے ڈھول بجانا, کہاں کہا تھا حضرت انہوں نے؟ اس میں حضرت ہمارا بڑا قصور ہے. ہم نے آج اپنی یوتھ کے سامنے لا کر اپنے بزرگوں کو اس طرح پیش کیا ہے کہ ہماری یوتھ سمجھ رہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے تھے حضرت. نہیں, وہ اس طرح کے نہیں تھے حضرت, وہ نہیں تھے. یہ اس میں ہمارا بڑا قصور ہے حضرت. وہ حضرت سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, تو عبداللہ شاہ تھانیسری نے بڑے سخت فتوے دیے حضرت کے خلاف. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ آپ حضرت کے دستے مبارک پر توبہ بھی کی اور حضرت نے بیعت بھی کر لی. تو حضرت ان بزرگوں کا تو کام ہے نا پردے اٹھا کے دکھانا. تو جب بیعت ہو گئے نا تو آپ نے حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا, شاہ جی کوئی حج بھی کیا کہ نہیں؟ عرض کی تھی حضور بڑے کیتے. تو آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرو کہ ساڈے کہن تے بھی کر رہا, اور میں احباب سے کہا کرتا ہوں حضرت دعا کرو کو سانوں بھی بھیجے حضرت. بڑا مزہ ہوتا ہے حضرت جب کوئی بھیجے نا. چلو اب آپ کہیں گے جی بتائیں کیا فرق ہے. ہاں بڑا فرق ہے. جو ہم خود جاتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم بس تصویریں کھینچ کے واپس آ جاتے ہیں حضرت. کبھی گنبد کو کنڈ کر کے تصویر کھینچی, کبھی معاہدہ شریف میں تصویر کھینچی, کبھی کسی دروازے کے سامنے تصویر, ہم تصویریں کھینچ کے واپس آ جاتے ہیں حضرت. لیکن جس کو حضرت کسی نے بھیجا ہو نا, جب وہ واپس آئے تو بندہ اسے پوچھے نا حضرت کو گالی سناؤ, تو پھر وہ ایک ہی بات سناتا ہے, ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. جس کو کسی نے بھیجا, اس لیے میں کہتا ہوں پتر دعا کیا کرو ہمیں بھی کوئی بھیجے حضرت, تو پھر مزہ ہی کچھ اور ہوگا حضرت. حضرت نے آپ کو کہا شاہ جی پھر ایک حج ہمارے کہنے پہ بھی کر رہے ہیں. اور ہاں جب مدینہ پاک جائیں نا تو حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں حاضری ہو تو وہاں جا کے میرا بھی سلام پیش کرنا ہمارا بھی معمول ہے حضرت. گئے حضرت, لیکن پیچھے نگاہ تھی, توجہ تھی شیخ کی, ایسی بے خودی طاری ہوئی جا کر کہ کچھ یاد نہیں رہا. اور لکھا بھی حضرت نے بھی, وہ کیا کہتے ہیں, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی. اتنا یاد ہے حضرت, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. بس حضرت نگاہ تھی, کہاں یاد رہا کچھ حضرت, کچھ بھی یاد نہیں رہا. بلکہ یہاں تک بے خودی طاری ہوئی کہ اپنے پیر و مرشد کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا.
اب جب واپس قافلہ روانہ ہوا نا ہند کے لیے، تو راستے میں اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، تو خواب میں پیر و مرشد کی زیارت ہوئی جو گنگو میں بیٹھی ہیں۔ آپ فرمانے لگے شاہ جی تانوں آکھیا سی حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ میرا بھی سلام پیش کریو، تے سلام ہی نہیں جے پیش کیتا۔ یہاں کھلی، قافلہ رکوایا، تیز رفتار سے گھوڑا لیا، پھر واپس گئے اور جا کے نا وہاں دست بستہ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام میرے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائیں۔ تو لکھا ہے کہ روزہ مبارک سے آواز آئی، اے عبداللہ شاہ تھانیسری اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے لوگ تھے حضرت وہ، جن کو جواب بھی آتے تھے حضرت آگے سے، کیسے لوگ تھے حضرت۔ تو یہ واپس آ گئے، ایک دو دن تھکن اتاری اور پھر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت نے وہ خود ہی تذکرہ چھیڑ دیا۔ آپ نے فرمایا شاہ جی پھر حج کر رہے ہو؟ جی جناب۔ پھر مدینہ پاک بھی گئے؟ جی جناب۔ تو پھر میرا سلام پیش کیتا سی؟ جی جناب۔ تو پھر جواب کی آیا سی؟ اللہ، کہاں بیٹھے ہیں؟ گنگو میں۔ میں نے کہا نا پتر یہ ہم نے مدینہ دور کر دیا، ہمارے بڑوں سے تو دور نہیں تھا، یہ ہم نے دور کر دیا۔ اب پوچھا پھر جواب کیا آیا تھا؟ اب حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے پیر بدعتی کو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت بدعتی تھے، جیسے آپ نے گلیاں سجائیں، جھنڈیاں لگائیں، جلوس نکالے، تو آپ کو بھی بدعتی کا شور سنائی دیا ہوگا ہر جگہ۔ تو جیسے اب ہے ویسے تب بھی تھا، حضرت بدعتی نہیں تھے حضرت کوئی بھی۔ اس وقت کے علماء سو نے حضرت پر بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا اور حضور نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی، پیار کیا۔ آپ کی اولاد پاک میں سے تھے، سید تھے، آپ کی امت میں سے تھے، حضور نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی اور فرمایا اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام کہنا۔ اب کیونکہ حضرت کے شیخ تھے، آپ نے تو بدعتی نہیں کہنا تھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو آپ نے کیا کیا، وہ سلام پیش کرتے ہوئے نا لفظ بدعتی کو حذف کر دیا، کاٹ گئے، کھا گئے، چھوڑ دیا، بولے ہی نہیں۔ عرض کرتے ہیں حضرت جب حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نے آپ کا سلام پیش کیا نا، تو روضہ مبارک سے آواز آئی تھی اپنے پیر کو میرا بھی سلام کہنا۔ آپ فرمانے لگے اس طرح نہ کہہ جس طرح حضور نے کہا تھا اس طرح کہہ۔ یہ آج ہم نے دور کر دیا یار، یہ دوریاں ختم کرو حضرت، یہ دوریاں ختم کرو۔ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ ہاں خوب درود پاک پڑھا کرو حضرت، خوب درود پاک پڑھا کرو، خوب درود پاک پڑھا کرو، نماز کی پابندی کرو، جھوٹ نہ بولو حضرت، کسی کا دل نہ دکھاؤ حضرت، ہاں کسی کا دل نہ۔ جانا ہے بھائی جی، تم جانا ہے حضرت، جانا ہے جانا ہے جانا ہے حضرت۔ ہاں وہ وقت آنے سے پہلے پہلے تیاری کر لو، بڑا سخت وقت ہے حضرت۔ ہم نے تو حضرت اب بیان کرنا ہی چھوڑ دیا نا حضرت۔ یہ میرا آج ہی یوٹیوب پہ کلپ اپلوڈ ہوا ہے حضرت، یہ پچھلا جمعہ ہے میرا۔ میں اس دن بھی ایک پروگرام میں گیا تو ایک نعت خان تھے، اور نعت خانی تو تھوڑے کو چنگی ہوندی ہے، کوئی نہیں، تھی اگوں مولوی بن گئے، نعت خانی چنگی کر لو، یہ بڑی بات ہے، مولوی بن گئے حضرت۔ وہ حضرت صاحب تشریف فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، او جی مولوی کہتے ہیں جی قبر میں سانپ، اصل میں یہ کرتے ہیں دیوبندی اور اہل حدیثوں کے خلاف بات۔ ہم نے تو یہ باتیں کرنی چھوڑ ہی دی نا حضرت۔ او جی مولوی کہتے ہیں جی قبر میں سانپ اور بچھو ہیں، اور پتر یاد رکھنا یہ مولوی نہیں کہتے، یہ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ اور یاد رکھنا پتر حضور نبی علیہ السلام نے اس اشدہے کا نام بھی بتا دیا جو بے نماز کی قبر میں آئے گا۔ حضور نے فرمایا اس کا نام ہوگا اشجاع الاقرع، گنجا سانپ۔ یہ ان باتوں میں نہ آنا حضرت، حضور نبی علیہ السلام نے اس کا نام بھی بتا دیا جو بے نماز کی قبر میں جو سانپ آئے گا حضرت۔ بڑا اوکھا کام ہے حضرت۔ لکھا ہے بھائی ہم کیا پدی کا شو، ہماری اوقات کیا ہے حضرت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے نکاح میں حضور نے 2 بیٹیاں دے دی حضرت، اور دیکھیں حضور کہہ رہے ہیں اللہ اور عطا کرتا تو وہ بھی ایک ایک کر کے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دینی۔ تو لکھا ہے کہ حضرت عثمان قبر پہ بیٹھ کے اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے اے ذوالنورین آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آخرت کی سخت ترین گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی قبر ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ہاں حضرت اس کے لیے محنت کرو حضرت۔ اور اب ان کا بھی سن لو جنہوں نے محنت کی۔ یہ شیخ نے لکھا ہے کہ جب حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا نا، تو کسی کو خواب میں ملی، تو جس کو ملی تو اس نے پوچھا رابعہ کیا بنا قبر میں؟
منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے لیے نا؟ اس نے کہا دے لیے. وہ منکر نکیر میری بھی قبر میں آئے تھے اور مجھے آ کر پوچھتی ہے یا رابعہ مر ربو کا، اور رابعہ تیرا رب کون ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے منکر نکیر سے پوچھا اوے تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مرشیلا ہی کے نیچے سے آئے ہیں. تو آپ نے پوچھا، کہتی میں نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ تو منکر نکیر آگے سے کہتے ہیں ہمارا رب تو اللہ ہے. آپ کہتی میں نے ان سے پوچھا تمہیں اینی اتوں تھلے آ کے نہیں بھولیا تہاڈا رب اللہ تے مینوں 6 فٹ تھلے آ کے بھول گیا. میرا بھی رب اللہ ہی ہے حضرت. یہ حضرت وہ ہیں جنہوں نے یاد کیا تھا حضرت. آج وقت ہے حضرت، یاد کرو حضرت، یاد کرو، یاد کرو، خوب یاد کرو اپنے اللہ کو خوب. اور ہمارے سیالکوٹ میں نے ایک علاقہ میں تمہیں بتاؤں گا یاد کرنے والے کیسے کیسے کر لیتے ہیں. وہاں ایک مجذوب بزرگ ہوئے ہیں جن کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی. مجذوب بزرگ تھے حضرت. ہاں تو ان کا طریقہ کار یہ کیا تھا کہ اگر کسی نے کوئی چیز پیش کی نا آپ کے، مثلا کسی نے برفی دے دی، کسی نے شکر پارا دے دیا، کسی نے جلیبی دے دی، تو کیا کرتے تھے تھوڑی سی کھا کے نا تو ساتھ نیچے رکھ دیتے تھے. اور پھر کیا کرتے جس نے دی ہوتی تھی نا اس کو پوچھتے تھے یہ برفی تو مٹھی ہے. تو اس نے کہنا سائیں جی چینی پائی ہے مٹھی ہونی سی. اچھا چینی پائی ہے، وہ کتوں لیا سی چینی؟ وہ سائیں جی ہٹی تو لیا ہے دکاندار کو. اچھا ہٹی تو وہ دکاندار نے کتوں لیا سی؟ سائیں جی نے مل تو توڑا منگوایا سی. اچھا انہیں مل تو توڑا منگوایا. وہ مل والے نے کتوں لیا سی چینی؟ وہ سائیں جی روہ دی بنتی ہے. اچھا روہ دی بنتی ہے. وہ روہ کتوں نکلتی ہے؟ وہ سائیں جی گنے چوں نکلتی ہے. اچھا گنے چوں نکلتی ہے. وہ گنے چ روہ کیویں آ گئی؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی. کیسا تھا حضرت جی وہ ہیں جو برفی میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر لیا کرتا تھا. ہاں یہ نہیں کہ میٹھی چیز دے دی، ہاں نمکین چیز دی نا، مثلا کسی نے ٹک بسکٹ دے دیا، زیرہ پلس دے دیا، اگر کسی نے نمک پارا دے دیا تو تھوڑا سا کھا کے نا تو نیچے رکھ دیتے تھے اور پھر دینے والے کو سوال کرتے تھے وہ یہ تو لونا ہے. تو عرض کر رہی سائیں جی لون پایا لونا ہی ہونا ہے. وہ کتوں لیا سی لون؟ سائیں جی ہٹی تو. وہ ہٹی والے نے کتوں لیا؟ وہ سائیں جی لائی چ گرائنڈر لگے دے وڈے وڈے پی کے چھاپر چ پا کے ویچتے ہیں. وہ لائی والے نے لون کتوں منگوایا؟ وہ سائیں جی نے کھیوڑے منگوایا. اچھا وہ کھیوڑے لون کتوں آ گیا؟ سائیں جی پہاڑ نے لون دے وڈے وڈے. اچھا پہاڑا چ لون کیویں آ گیا؟ سائیں جی اللہ پاک نے پایا. میں بڑا حیران ہوتا تھا یہ کیسا دیوانہ ہے ہوئے اسے جو دو ہی اس میں سے رب تلاش کر لیتا ہے حضرت. اور میاں صاحب نے کہا بھی حضرت، میاں صاحب کہتے ہیں پانڈے نال نیو لگایا وا تیری دانائی.